تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیز. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے. ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی، ادعیہ معصورہ. آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے. ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا درجہ. چوتھے درجے میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا. بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا. تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر. در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ، بڑے ماہر اطباء تھے. یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں. فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے. لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر. جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر. سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار ول. کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے. جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے. اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے. صرف ایک الف لگا نا،
انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے، جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے۔ اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو، ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے۔ اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی۔ خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، زہر خند کہتے، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا،
ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا. بس یہ تاخیر کاربار. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں. مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں. لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوا ہے. یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے. بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا. اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، وہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا. تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو. اس طرح میں محروم رہ. حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو. 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا. حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ. بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے، اس کی بڑی تفاصیل ہے. اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے. میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا. شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے. لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر تلافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا. یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے، بچ گئے. اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے. یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت. اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی سند شروع ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام. دوام ذکر نمبر 1، اس کی میں شرح کر چکا ہوں. 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ. نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق. نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ. جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز. تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے. اب آئیے حقیقت و اقسام شرک. دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے. ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی علامت توحید. وہ جو اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تو توحید ہے. توحید کی ضد ہے شرک. ٹھیک، اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. یہ میرا نتیجہ ہے. جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو ناسمجھی میں ہوگا، نادانی میں ہوگا، وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گزرا سے گزرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پہ آلودہ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک. تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ شرک ہے کیا. دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. نوٹ کر دیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا. یہ نہیں ہے. اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ. یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی. توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز. اہمیت واضح ہو گئی. مزید نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے
کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھی صرف وہی آج بھی رہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہے۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسا۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا، کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسا، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا، یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بنے۔ دیکھیے ہندو دیویاں، دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟
ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا، میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدا ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا۔ اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ۔ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات، کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں۔ گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں۔ یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان۔ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا۔ لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے۔ اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا
تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں، یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے
کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے. آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں. جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت. ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی. اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے. اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے. تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں. یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ معتقد تھا. اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا. جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے. تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک. اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی. لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا. اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا. وہ خاندان ختم ہو گیا. جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا. تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں. معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے. قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے. کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے. پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے.